السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستوں، میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں آپ کو بخوبی علم ہو جائے گا کہ چور کس کو کہتے ہیں۔ حالانکہ ہم چور اس کو کہتے ہیں جو ڈاکہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، کسی کی پیسے چراتا ہے، کسی سے سامان چراتا ہے، تو ہم چور اس کو کہتے ہیں۔ حالانکہ بدترین چور جو ہیں وہ جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، تو میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ حدیث کی روشنی میں چور کس کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں، آئیے ہم اس ویڈیو کو دیکھیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس ویڈیو میں دیکھیں کہ یہ شخص جو ہیں یہ کتنا تیزی سے نماز پڑھ رہا ہے، نہ رکوع کا پتہ چلتا ہے اور نہ سجدے کا پتہ چلتا ہے۔ 2 منٹ میں اس نے کتنے رکعات ادا کیے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایسی نماز کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ چور آپ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور جو ڈاکہ کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے وہ چور ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، بدترین چور وہ ہیں جو نماز میں چوری کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور نماز میں کیسے چوری کرے گا؟ فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے نہ کرے، یہ نماز میں چوری ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ، سجدہ، رکوع، قیام وہ آرام آرام کے ساتھ ادا کریں، جس طرح ہم دنیا کا ہر کام آرام آرام کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو بھی جو ہے وہ ایک روز سے دوسرے روز اچھا بنائیں، نماز پر بھی کوشش کریں، جس طرح ہم دنیا کی ہر چیز جو ہیں اس کو جو ہے اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر اچھا ہو، ہمارا لباس اچھا ہو، ہمارے جو ہیں جوتے اچھے ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح نماز کو بھی اچھا بنائیں کہ ہماری نماز جو ہے وہ اچھا ہو، ہمارا ذکر، ہماری تلاوت جو ہے وہ اچھا ہو۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتا تو وہ نماز جو ہے وہ کالے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں، اور وہ نماز جو ہے وہ اس کے لیے بد دعا کرتی ہیں کہ اللہ تجھے بھی ایسی برباد اور ضائع کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ لیکن اگر ایک آدمی نماز صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، آداب کے ساتھ پڑھتا ہے، تو وہ نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ تیری بھی اس طرح حفاظت فرمائے جس طرح تو نے مجھے میری حفاظت فرمائی۔ تو اس لیے اپنے نمازوں کی جو ہے وہ بد دعائیں نہ لیں، نمازوں کی دعائیں لیں۔ آج ہم نماز سے جان چھڑاتے ہیں، حالانکہ نماز سے جان نہیں چھڑائے بلکہ نماز کے ساتھ جان چھڑائے۔ نماز ایسے طریقے سے پڑھنی چاہیے تاکہ یہی نماز ہمارے لیے جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بنے، نہ کہ جو ہے پکڑ کا ذریعہ بنے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آرام آرام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، کیونکہ فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں پوری مسجد میں ایک شخص بھی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 60-70 سال تک نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی رکوع صحیح نہیں کرتا، کبھی سجدہ صحیح نہیں کرتا، کبھی قیام صحیح نہیں کرتا۔ تو اس لیے رکوع کو آرام آرام کے ساتھ جو ہیں وہ کریں، اور اس طرح سجدہ بھی صحیح طریقے سے آرام کے ساتھ پڑھیں، اور اس طرح پوری نماز جو ہے وہ صحیح طریقے سے پڑھیں، پھر یہی نماز ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے
کہ اس کی نماز میں کمی ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ جب خود فرماتے ہیں کہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتا ہے، تو اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے سچ بولنے والا کون ہے؟ تو جب اللہ فرماتے ہیں کہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور برے کاموں سے نہیں روکتا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نماز میں کمی ہے۔ یہ اپنی نماز پر کوشش کرے، اپنی نماز کو صحیح کرے، تو نماز کی برکت کی وجہ سے یہ گناہوں سے اور برے کاموں سے جو ہے وہ خود بخود جو ہے منع ہو جائے گا۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور فلاں شخص جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے اور رات کو چوری بھی کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز اس کو اس چوری سے، اس برے کام سے روکے گی، کیونکہ ان لوگوں کا نماز جو ہے وہ صحیح تھا، خشوع و خضوع والا تھا۔ تو نماز میں یہی خاصیت ہے کہ انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اور نیکی کی طرف جو ہے وہ راغب کرتی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔